شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان السلام علیکم۔ عید کے مہمان اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ہمارے یہاں عید اور میٹھی عید خاص طور پہ، اس میں میٹھی گفتگو کرنے کے لیے اور میٹھے میٹھے لوگوں سے ملنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں اپنے اس ڈرائنگ روم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی انسانوں کے لیے فرمایا ہے وہ زندگی اور زندگی کے معاملات میں دنیا کے لیے وہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، عزت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے دنیا میں اور انسان کو ذلت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا، عزت دی، مقام دیا، اور پھر ہم کہتے ہیں نا کہ جب قبولیت ہوتی ہے تو مقبولیت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جب قبولیت کے درجے پر پہنچے تو پھر انہوں نے لوگوں میں مقبولیت بھی حاصل کی۔ ایسی شخصیات میں سے ایک بہت خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پھر ان کے ساتھ ایک اور خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر ہم کہیں کہ تصوف کے حوالے سے آج جو بڑی اللہ تعالیٰ نے ہستیاں ہمارے درمیان پیدا کر کے رکھی ہیں، جو مبلغ اسلام ہیں، مبلغ دین و شریعت ہیں، جو کہ تصوف کے حوالے سے دنیا بھر میں نہ صرف جانے پہچانے جاتے ہیں بلکہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں۔ ایک پہلو ہے زندگی کا ان کی، ہم زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سجادہ نشین اور پھر ایسی جو ہے خانقاہ کہ جو عالیہ بھی ہے اور جو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کے حوالے سے مقبولیہ بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سجادہ نشین ہیں درگاہ عیدگاہ شریف کے بہت سارے لوگ جو دنیا میں ان کو دیکھتے ہیں، ان کی تقریر کے حوالے سے اور پھر ان کے بیان کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے ان کو جانتے ہیں۔ صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان صاحب، اور محمد حسان حسیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور السلام علیکم بھی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کی پر رونق شخصیت یہاں پر موجود ہے، روحانی شخصیت موجود ہے، اور آپ کی روحانیت کے اثر کے ساتھ ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہے، یہ ویسے تو کیو ٹی وی کے آر وائی کیو ٹی وی کے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت مقبول ثنا خواں ہیں، اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں ثنا خوانوں کے حوالے سے کہ وہ شخصیات کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کرتے ہیں، منقبتیں پیش کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ خود ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ ان سے میری بڑی پرانی شناسائی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عامر فیاضی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عید مبارک۔ خیر مبارک سر، آپ کو بھی عید مبارک۔ آج سر آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، ایک پہلو سے تو دنیا واقف ہے، اور آج سے 12 سال پہلے ہم اور آپ ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ آج بھی آپ نوجوان ہیں، لیکن وہ ایک بہت ہی نوجوان ہمارے سامنے تشریف فرماتے جن سے ہم نے نعتیں بھی سنی تھیں۔ میری اپیرنس میں شاید کوئی فرق آ گیا ہو، لیکن آپ ماشاءاللہ بالکل ویسے کہ ویسے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا لیکن آپ بھی ماشاءاللہ آپ میں بڑا فرق آیا، اور بڑا پوزیٹیو فرق آیا، یعنی جیسے جیسے گروتھ ہوتی ہے نا انسان کی، آج آپ ماشاءاللہ ایک اچھے دین کے جو رہنما ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، ان کی شکل میں موجود ہیں۔ آپ کی ہم نے رمضان شریف میں جو ہے وعظ اور تقاریر بھی سنی، دعائیں بھی آپ نے یہاں پر فرمائیں، کیو ٹی وی سے بھی فرمائیں، وہ بھی ہم دیکھا بڑے میچورٹی کے ساتھ، بڑی دل کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ آپ جو ہے وہ یہاں بیان اور دعا فرما رہے تھے۔ یہ ایک فرق آیا ہے آپ میں ماشاءاللہ سے۔ بس رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر کی برکت ہے، برکت ہے ماشاءاللہ۔ عامر فیاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو آپ سنتے رہے ہوں گے۔ اصل میں تو یہ چاہتا ہوں ہم پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ عید کیسے منائیں۔ عید کے حوالے سے بھی سر، عید کے حوالے سے بات کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آج تھوڑا سا سر وہ جو ایک طریقہ کار ہے نا روایتی، اس سے ہٹ کر کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ عید پر بھی آتے ہیں، عید پر آپ کس سے ملے، کیسے ملے، کیا ملے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ یعنی ہم محمد حسان کی بات کر رہے ہیں، وہ بچہ جو اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کس ماحول میں، کس فیملی میں، اور اس کے بعد کہاں آپ نے وقت گزارا، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔
الحمدللہ عیدگاہ شریف کا نام آپ ماشاءاللہ سب حضرات سے واقف ہوں گے. ادھر ہی میرا بچپن بھی سارا گزرا. تعلیم کا سلسلہ بھی اسلام آباد میں، عصری تعلیم کا سلسلہ اسلام آباد میں، اور دینی کا ادھر عیدگاہ شریف کا ہی ادارے عیدگاہ شریف کا ہی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. اچھا آپ ماشاءاللہ ایک صاحبزادے قبلہ صاحب کے، ماشاءاللہ پیر صاحب کے، تو جو پرورش ہوئی شہزادوں کی طرح ہوئی ہے تو ہم جانتے ہیں، لیکن آپ کی تربیت میں انہوں نے سختی روا رکھی یا پیار محبت سے ہی پروان چڑھایا؟ یقیناً تربیت اولاد میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اولاد کو عزت دی جائے اور اس کی عزت کا خیال کیا جائے. یہ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو جہاں اچھے اخلاقیات سکھاؤ، اچھے آداب سکھاؤ، وہاں ان کو عزت بھی دو. اگر آپ ہی اپنی اولاد کی عزت نہیں کریں گے تو کون عزت صحیح بات کرے گا؟ ایک تو انہوں نے میرے والد گرامی جو میرے مرشد بھی ہیں، انہوں نے جہاں پر تربیت میں عزت بہت برقرار رکھی، محبت بہت برقرار رکھی، شفقت بہت برقرار رکھی، تو یہ تینوں چیزیں اتنی زیادہ تھی کہ اس میں الحمدللہ پھر ان کی جو بھی رہنمائی تھی وہ سر تسلیم خم تھی. اور آج آپ کے سامنے میں جو کچھ بھی ہوں یہ انہی کی تربیت کا، دعاؤں کا اور شخصیت کی برکت کا اثر ہے الحمدللہ. اچھا بچوں کی جو عید ہوتی ہے، اب عامر صاحب فرما بھی رہے تھے کہ پہلے عید کی بات کر لیں. بچوں کی جو عید ہوتی ہے، آپ کی وہ عید ہمیشہ رہی ضد، تھوڑی سی ضد، تھوڑی سی جو ہے وہ فرمائشیں اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ رہے یا بڑی لے دے کے رہی؟ ابھی تو میرے خیال سے کچھ بڑا ہو گیا ہوں. نہیں میں بچپن کی بات کر رہا ہوں. بچوں اچھا اس بہانے مسکراہٹ آئی چہرے پر. شاہد بھائی ابھی بھی چھوٹے ہیں نا، یہ ابھی بھی ضد کرتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بھی ضد نہیں بچپن کی بات ہے، بچپن کی میں نے بات کی. نہیں سچی بات ہے، کبھی ضد کی ضرورت ہی نہیں پڑی نہیں پڑی. الحمدللہ. ان کی شفقت ہی اتنی ہے تو عیدی مانگنے کا یا اس کا تصور اگر مجھے تو ہوگا تو اپنے والد سے ہی ہوگا، تو اس کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی. اچھا سختی کبھی نہیں کی انہوں نے؟ نہیں، دین کے معاملے میں سختی جہاں ضروری ہے وہاں یقیناً انہوں نے کی بھی، اور اسی کا نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا. لیکن ایک تو ہوتا ہے بے جا سختی کہ چائے اچھی سی بنا کھلاؤ یا یہ کرو، وہ سختی وہ لڑکوں سے کہاں چائے کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ اگر دین کے معاملے میں کہیں ضرورت پڑی تو وہ سختی کا بھی نتیجہ ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نا، سب سے بدقسمت وہ ہے جس کو کوئی نصیحت کرنے والا نہ ہو، اور اس سے بھی بڑا بدقسمت وہ ہے جو نصیحت کرنے والے کو برا سمجھے. تو یقیناً جہاں پر دین سختی کا حکم دیتا ہے وہ سختی کس حد تک رہی؟ کبھی میں نے آپ کو بتایا، کبھی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، پٹائی ہوئی کبھی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوئی. بڑے خوش نصیب ہیں عامر صاحب، یہ ہے بڑے خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ. آپ کو محبتوں کے ساتھ پالا، لیکن ہماری تو پٹائیاں بھی ہوئی ہیں تھوڑی بہت. تو اچھا یہ بتائیے کہ تعلیم کا جو آپ کا سلسلہ رہا، دینی تعلیم بھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم دنیاوی کہتے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز قرآن سے اور اللہ کی تعلیمات سے اور اللہ کی قدرت سے ہٹ کے تو نہیں ہے. دنیاوی تعلیم جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک اسکول سے، اور دینی تعلیم عیدگاہ شریف میں ہی ادارہ ہے وہاں. بلکہ میری ایک تو یہ سعادت ہے کہ جو میرے باقاعدہ دینی تعلیم میں جو اساتذہ ہیں ان میں سے ایک اہم ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت مفتی سلیمان رضوی صاحب جو رئیس المناشقہ ہیں. یہ شاگرد ہیں قبلہ فیاضی صاحب آغا ہیں. بلکہ جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا میں تھا اس وقت فیاضی صاحب بالکل ایسی ایک دو دفعہ میرے ساتھ کلاس میں بھی بیٹھے تھے، لیکن پھر انہوں نے کنٹینیو نہیں کیا. تو ویسے تو تعلیم حاصل کی، لیکن میں چاہ رہا تھا میرے ساتھ ایک بار پتہ ہے میں ان کو کب سے جانتا ہوں. تو وہ شاگرد ہیں مولانا سردار احمد صاحب کے، اور میری گفتگو میں لوگ اکثر اعلیٰ حضرت کا ذکر بہت زیادہ سنتے ہوں گے. تو ناظرین کو اس کی ایک وجہ یہ بھی بتا دو، وہ شاگرد ہیں امام احمد رضا بریلوی اعلیٰ حضرت سے. تو اس طرح دو نسبتوں سے میرے استاد بھی، دو نسبتوں کے بعد میرے استاد بھی بنتے ہیں، اور پھر دیگر وہاں پر اساتذہ جو ہیں ماشاءاللہ. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ ان کو عامر فیاضی صاحب کو میں تب سے جانتا ہوں جب یہ دبلا پتلا سا ایک نوجوان ہوا کرتا تھا. نوجوان تو ابھی بھی ہیں؟ نہیں اب جوان ہیں، اب جوان ہیں، نوجوان نہیں ہیں. اچھا ہاں اس تخصیص کو رکھیے گا. لیکن ہم تو آپ کو تو ابھی بھی نوجوان کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں، حالانکہ ہم آپ کو بچپن سے اسی طرح سے دیکھتے ہیں. میرے بچپن سے بالکل ایسی. اچھا آپ کے بچپن سے نہیں، اپنے بچپن سے. حضرت صاحب نے بھی آتی ہے کہ آپ ویسی کی ویسی ہیں. اچھا یہ اتنا کامن جملہ ہو گیا میرے لیے، کیا مجھ پہ اس کا اثر ہی نہیں؟ آپ بڑے ہی نہیں ہوتے نا. بڑے ہونے میں عمر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے. تو میں ان کو تب سے جانتا ہوں ماشاءاللہ، یہ تب بھی بہت اچھا پڑھا کرتے تھے.
آپ کی ملاقات ان سے کب سے ہے حضرت؟ تقریباً 15 برس تو ہو گئے، 15 برس ہو گئے. اور 15 برس میں یہ کہہ سکتا ہوں شاید کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ایک ہوتا محبت والا جس میں تعلق. میرا ان سے فون پہ یا کسی بھی ذریعے رابطہ نہ ہو. اور 15 سال میں ماشاءاللہ ان سے یہ اتنے مخلص آدمی ہیں کہ محبت بڑھتی ہی رہتی ہے. یہ ہوں یا ہمارے قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب ہوں، ماشاءاللہ حاجی ان صاحب. شخصیات سے ہر آئے دن محبت بڑھتی رہتی ہے الحمدللہ. نہیں یہ محبت تو میں نے بڑھتی، میں نے لیکن آج ہماری خوش بختی ہے کہ عید کے اس موقع پر قبلہ صاحب کے ساتھ آج ہم عید شیئر کر رہے ہیں. عید شیئر کر رہے ہیں، اور رمضان میں بھی قبلہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور عید کے موقع پہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھے. یہ بتائیے ماشاءاللہ مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے جب آپ کی شادی کا کارڈ آیا تھا. آپ آئے نہیں تھے شاید. میں کچھ پرابلم ہو اب گیا میں تھا، آپ میں کو نہیں یہ آ تو نہیں سکا. کہہ سکتا کہ اگلی بار آ مجھے جائیے معلوم، گا، مجھے ہوٹل کی بکنگ بھی بھیجی گئی تھی، شادی کا میں کارڈ آپ کو بھی یہ آیا. تو نہیں کہہ سکتا کہ اگلی بار آ جائیے گا، لیکن میں کسی وجہ سے مصلحتاً یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آپ اعلان کریں گے تو میں آؤں گا. اس میں یہ ہے نہیں کہ خیر ابھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. یہ آپ فیصلہ کیوں کریں گے اس میں بات کرتے ہوئے یہ احتیاط کرنی چاہیے، دوسری عقد ثانی ہو یا اس میں ہو، اس میں مذاق اس کو نہیں ہونا لوگ بنا دیتے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے. مذاق نہیں بنانا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا ارادہ بالکل بھی نہیں ہے. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو وہ وقت تھا جب آپ کی شادی کا دعوت نامہ آیا، پھر ماشاءاللہ آپ صاحب اولاد بھی ہوئے، زندگی میں فرق آیا نا. اب بچوں کے ساتھ جو آپ کا بیہیویئر ہے، اور آپ کے بھی شہزادے ہیں ماشاءاللہ سے، اور عید پر ان کے ساتھ جو آپ خاص طور پہ کرتے ہیں وہ کیا ہے، وہ تو کچھ بتائیں نا. میں کیونکہ سال کا بیشتر حصہ ناظرین دیکھتے بھی ہوں گے سفر میں ہوتا ہوں تبلیغ دین کی خاطر. میرے گھر والوں کا یہ ایک خصائص حمیدہ میں سے ایک اچھا وہ ہے کہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں کہ میں مستقل سارا سال جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کے سفر میں ہوتا ہوں. گھر پہ بہت کم ہوتا ہوں، جب ہوتا ہوں تو پھر ظاہر ہے بچوں کو بہت خوشی ہوتی ہے. اور یہ عید کے دن یا مدینہ شریف میں مناتے ہیں، یا اگر وہاں نہ ہوں تو پھر ہمارے ساتھ منا لیتے ہیں گھر میں، یا پھر آپ جیسے محبت والے دوست ہوں تو اس میں بچے ظاہر خوش ہوتے ہیں. باقی میرے بچوں کی اٹیچمنٹ میرے سے کئی گنا زیادہ قبلہ والد صاحب سے ہے. ماشاءاللہ. اچھا اب وہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ تو اولاد کی اولاد تو بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے. اچھا یہ فرمائیے گا، آپ پر نانا پر دادا تو بن گئے ہوں گے. نہیں سر، ابھی عمر کیا ہے، ابھی ایسا نہیں ہے. تو بالکل صحیح فرمایا. اچھا یہ بتائیے کہ اچھا یہ شرارت کے موڈ میں ہیں. ویسے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نعت شریف آپ پڑھا کرتے تھے، شروع میں آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھی، اب یہ سلسلہ کم کر دیا آپ نے. میری تو پہچان ہی نعت شریف ہے. نعت شریف تو حضور کی تعریف کرنے کو کہتے ہیں. وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو وہ دوسری بات ہے. نظم میں جو ہے وہ کیونکہ نعت خواں حضرات کی فیاضی صاحب بالخصوص کثرت پسند فرماتے ہیں تو وہ اتنا نعت شریف ہو جاتی ہے کہ پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ عقائد کی، کچھ اعمال کی اصلاح پر اگر کسی عامر صاحب ایسا نہ ہو کہ حضرت صاحب کو بٹھا کے نعتیں سنیں. قبلہ حضرت صاحب تشریف فرما ہوں یا حاجی عبدالرؤف صاحب بیٹھے ہوں تو مجھے خطاب کے برابر کم سے کم نعت پڑھنی پڑ جاتی ہے. وہ فرمائشیں وہاں سے ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے اس میں نعت ضرور پڑھنی ہوتی ہے. اچھا زندگی میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، مجھے ایک پرچہ دیا گیا ہے، اور یہ پرچہ اس لیے دیا گیا کہ آپ جس مرتبے پہ مقام پہ ہیں تو بہت سنجیدہ زندگی گزارنا پڑتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عید کا موقع ہے، کچھ باتیں آپ سے ہم وہ بھی پوچھیں کہ جو روایت سے ہٹ کر ہیں، کیونکہ آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اجازت ہو تو یہ پرچہ میرے پاس آیا ہے، اس میں کچھ سوالات لکھے ہیں، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ جو مناسب ہوں وہ ضرور. نہیں سوالات تو مناسب ہیں، جوابات آپ سے چاہیے. اچھا پہلا سوال اس میں یہ لکھا ہے، اگر آپ قائد تصوف نہ ہوتے جو آپ کا یہ مرتبہ ہے تو پھر کیا ہوتے؟ تصوف کا دیکھیں کسی شخص، اب میں اس میں جو جواب ہے وہی دوں گا، چاہے لائٹ ہو تب بھی وہی ہوگا، سنجیدہ ہو تب بھی وہی. تصوف کی نسبت جو ہے وہ کسی شخص کی نسبت نہیں ہے. وہ اگر آپ اپنے شیخ سے بھی بیعت ہوتے ہیں تو اس کا شیخ کا ہاتھ
اس کے شیخ کا ہاتھ، اس کے شیخ کا ہاتھ، اس تو کرتے کرتے یہ ذات رسالت کی نسبت ہے. ماشاءاللہ. تو اس سوال کو یوں لیں کہ اگر مجھے یہ نسبت نہ ہوتی تو میں کیا ہوتا. تو آپ کی نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات. کیا کہنا ہے. میں اگر آپ کا نہ ہوتا سگے دنیا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کے استعمال بھی اور اس کے اظہار بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کا رہا. یہ میں نے رینڈملی آپ سے سوال کیا لیکن مجھے بڑا خوبصورت جواب ملا. کیوں عامر صاحب؟ اچھا، اب سوال دوسرا یہ ہے کہ سب سے عزیز ترین رشتہ یا قریبی شخصیت، بڑا مشکل سوال ہوتا ہے. کون ہے؟ میرے والد صاحب. والد صاحب ہیں، محترم پیر صاحب ہیں. بڑے شفیق آدمی ہیں، بہت شفیق آدمی ہیں. یعنی مجھے میری اولاد سے جو محبت ہو یا جس سے بھی جو محبت ہو، اگر اس سے کھرب گنا زیادہ بھی کہوں تو وہ کم وہ ہیں. ہوگا. اس میں کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو جو نسبت ملی ان کے توسط سے ملی، آپ کو جو مقام ملا ان کے توسط سے ملا، اللہ کے کرم سے. پھر آپ کی تربیت ماشاءاللہ سے. ٹھیک، یہ سب ان کا جو ہے. دیکھیے بڑے پیر صاحب کا جو انداز ہے محبت کرنے کا، جی میں آپ تھوڑی بات شیئر کر لوں کہ دیکھیں وہ ایک عام انسان سے اتنی محبت اور پیار کرتے ہیں وارفتگی کے ساتھ کہ وہ سامنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارے والد محترم ہیں. اس انداز سے پوچھنا، خیال رکھنا، پھر دیکھیں ایک اولاد کا ہونا، پھر اس کے اوپر شفقت فرمانا، محبت فرمانا. اور آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے سوچا، اس سے بہتر انداز سے سادہ صاحب نے کر کے دکھایا اور کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا، آپ کی تربیت کے جو پہلو ہے نا، دیکھیں بحیثیت آپ کے مقرر کی بھی اور جو آپ خطاب فرماتے ہیں خطیب کے بھی، وہ گریجولی نظر آئی ان کی تربیت. کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اسٹیج پر صاحب فراش ہے، تشریف فرما ہے اور آپ کو سن رہے ہیں، ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، ایک تفخر بھی ہوتا ہے ان کے چہرے پر جب آپ فرما رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے گریجولی دیکھا کہ کس طرح انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی ہے. اس میں کیونکہ لوگ بھی سن رہے ہیں، صاحب اولاد لوگ بھی، تو آج جتنا اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، میں تو کسی بھی لائق میں چیز ہوں، تو اس میں والد کی طرف سے، والدین کی طرف سے جو ایک اپریسیشن ہوتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ بہت ضروری ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حالانکہ وہ گفتگو جو فرماتے ہیں وہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے آگے کرنا تاکہ ایک حوصلہ افزائی ہو اور ایک احساس ذمہ داری ہو. تو اس میں ان کی کہتے ہیں کہ باپ جو ہے نا اپنی جگہ چھوڑ کے بیٹے کو لاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور آپ کے والد محترم نے ظاہری طور پر یہ سب کچھ ہم نے پروگرام پہ بھی دیکھا نا. آپ دیکھیں بڑے حضرت صاحب اپنا ٹائم بھی قبلہ صاحب کو دے دیتے ہیں کہ نہیں قبلہ خطاب ہو گیا بس اب دعا ہوگی. یہ ہم نے اس بات سے آپ اندازہ لگا لینا کہ محبت کا کیا عالم ہے. ہم نے کئی پروگرام میں دیکھا ہے، یہ سب کچھ سب کے سامنے رہا ہے. اچھا سر جی، تیسرا سوال یہ ہے کہ غصہ آتا ہے تو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ غصہ تو ان کو ابھی بھی آ رہا تھا، اچھا، کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں. کس بات پہ؟ ایسی عید کا موقع ہے حضرت. اچھا، عید کے دن آپ بلائیں گے، نہ کچھ پوچھیں گے، نہ کچھ کھلائیں گے، خالی ٹیبل نہیں آپ کیا کھائیں گے بتائیں. خالی ٹیبل پہ پھول سجا کے یہاں مشکل سے سوال یہ تو رکھ دیں گے. یہ مہمان نوازی نہیں ہے ویسے. اگر اس بات پہ بھی میں غصے میں بے قابو نہیں ہوا تو آپ کو یقیناً ہوگا باقی باتوں میں بھی قابو ہو جاتا ہوگا. آتا ہے غصہ، آتا ہے، انسان ہوں. اور پھر سیدھی سی بات ہے پہاڑی علاقوں میں اونچا ہے، دور دور تک پہاڑی نہیں جہاں ہم رہتے ہیں. اسلام آباد میں ہیں، قریب ہی ہیں، لیکن ہم پہاڑی علاقے پہ بالکل بھی نہیں جاتے، بالکل زمین. اچھا قبلہ صاحب ایک بات بتائیے، جی آپ کا پسندیدہ کلر کون سا ہے؟ پسندیدہ کلر کون سا ہے جو سب سے اچھا لگتا ہو آپ کو؟ ہاں وہ دیکھیں سب سے زیادہ جو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے وہ گنبد خضرا کو دیکھ. کیا بات سبحان ہے نا. دیکھیں یہ تربیت ہے ماشاءاللہ، یہ تربیت کا ماشاءاللہ ایک حصہ ہے جو سوال کیا ہوا اور جواب کس انداز سے دیا گیا. بالکل سر. اچھا اب ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر بے موقع کسی بات پر کہیں بیٹھے ہوئے ہنسی آ جائے تو اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ نہیں وہ نہیں، بہت مشکلوں سے ہوتی ہے. نہیں اچھا نہیں ایسی بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا نا، وہ بھی جاتی ہے نہیں بھی ہوتی ہے کہ اچانک تو اس کو کنٹرول کرنا. ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہیں یا افراد میں بیٹھے ہیں تو بتقاضا بشریت کسی بات پہ آ جائے ہنسنا، ویسے تو اونچی آواز میں قبلہ صاحب ایک بات میں معذرت کے ساتھ کٹ کر کے یہ بتائیے کہ کبھی آپ خطاب کر رہے ہو کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو کہ ایک دم آپ کو ہنسی آئی ہو، کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں نا.
کہ فل بدی یعنی کہ ایسا واقعہ رونما ہو گیا اور آپ ایک دم بے ساختہ مائک کے اوپر ہنسے ہوں؟ مائک کے اوپر کبھی ایسا نہیں ہوا کیونکہ میری توجہ پوری جو ہے وہ خطاب کے اوپر گفتگو کی طرف یا بعد میں آپ اس بات پہ ہنسے ہوں؟ گفتگو کی طرف ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ جذبات میں ہمارے علامہ فیصل کے سر پہ میرا ہاتھ لگ گیا. اچھا وہ جس طرح اپنا نہیں، ایک دفعہ تو اسٹینڈ بھی میرے گھٹنے پہ لگا تھا. ہاں وہ بھی اس پہ دکھ ہوا تھا. اچھا اس پہ خوشی آ گئی. اس پہ ہنسی آئی تھی. ہاں وہ تو مسکرا دیے ہوں گے آپ. ہاں لیکن کیونکہ مجالس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہوتی ہے. حضرت کا جو جوشی خطابت ہے جتنا جب روج پہ ہوتا ہے نا جی مجھے معلوم. تو پھر اس میں کوئی چیز حضرت کے تصور میں نہیں ہوتی. ہاں وہ ہمارے ایک ہوتے تھے فیاض صاحب، ان کو جانتے تھے علامہ صاحب کو، سید محمد صاحب. جی بالکل. ایک دفعہ میں شب برات کو کراچی میں کیو ٹی وی کی محفل تھی، اس میں خطاب کر رہا تھا تو زاروں قطار رو پڑے. تو میں نے ان سے بعد میں کہا کہ آپ کو میرے خطاب میں لگتا ہے بڑی کیفیت ہوئی اور بڑی کوئی ایسی واردات قلب آپ پہ ہوئی. نے کہا وہ تو ہوتی رہتی ہے لیکن آج کوئی اور وجہ تھی. آپ کی تقریر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور سحری میں 20 منٹ رہ گئے تھے. ہم نے روزہ رکھنا تھا تو اس وجہ سے تو ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ سے سب ڈرتے ہیں. ہم دنیاوی اعتبار سے بات کرتے ہیں. ڈر کس سے لگتا ہے سب سے زیادہ آج بھی؟ کیا مطلب؟ مطلب کس سے ڈرتے ہیں؟ فیملی میں، آس پاس، کس سے ڈرتے ہیں؟ لوگوں میں. لوگوں میں میں نے کہا دنیاوی اعتبار سے بات. لوگوں میں ڈر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک اللہ کے خوف سے اگر مثال دوں تو خوف، عذاب کا خوف، وہ بھی ضروری ہے. جی جی وہ بھی ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا عذاب سے نہیں ڈرنا چاہیے، عذاب سے بھی ڈرنا ہے. اور ایک ڈر کا انداز اللہ کا صوفیہ اس کے خوف کے ساتھ ساتھ ایک اور انداز بیان کرتے ہیں کہ جس سے بہت محبت ہو، اس سے ناراض ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کو بری نہ لگ جائے. تو وہ ڈر ہو سکتا ہے. اچھا وہ ڈر پتہ ہے کن کا ہوا؟ ایک تو بھابھی کا ہو گیا. دیکھیں وہ تو ایک بڑے پیر صاحب کا ہو گیا. قوم کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے، وہ تو پوچھنے والی بات. وہ تو اگر ہم آپ سے بھی پوچھیں گے تو آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ کو ڈر لگتا ہے یا نہیں، آپ ویسے منع کریں گے احتراماً؟ نہیں. دیکھیں ہمارا جو ڈر ہوتا ہے نا، اور ہر شریف بندے کی نشانی ہوتا ہے گھر میں ڈرنا. احترام کا ڈر ہے. وہ احترام کا ڈر ہے. دیکھیں آپ کا احترام کا ڈر ہے تو ان کا کون سا ڈر ہوگا؟ نہیں احترام کا ڈر ہوگا. میں تو سیکنڈ کروں. دیکھیں ہمارے والدین ہم پر نظر رکھتے ہیں، ہمیں کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، یہ تو ہے نا. ان کے بعد بیوی نظر رکھتی ہے، بیوی کنٹرول کر کے رکھتی ہے. یاد ہے کنٹرول کی تو خیر شاید وہ ضرورت انہیں نہیں پڑتی، وہ تو والد صاحب کی اور شیخ کامل کی تربیت بہت ہے. لیکن ویسے ظاہر ہے ہم سب مسافر ہیں، گھر کم جانا ہوتا ہے تو اس میں خوف پہ تو جھوٹ ہو جائے گا اگر کوئی. اچھا یہ بتائیے کہ کھانے میں کیا پسند ہے؟ یہ تو فیاض صاحب بتائیں گے، اتنا عرصہ ساتھ رہے ہیں. نہیں آپ ان کی صحت بھی کہہ رہے ہیں کہ کھانے میں؟ نہیں یہ میرے بارے میں بتائیں. ان کو تو میں نے بہت دبلا پتلا دیکھا ہے. ویسے آپ بتائیے مطلب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا مجھے بھی ذرا بتا دینا کہ دبلا پتلا آپ نے مجھے دیکھا تو ابھی آپ کیا؟ اب آپ ایسے ہو گئے. لیکن میرا عمر کا مسئلہ ہے، آپ کا یہ والا مسئلہ ہے. نہیں میں تو بچپن سے آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں اسی انداز سے. الحمدللہ. اچھا قبلہ صاحب کا جو سب سے زیادہ فیوریٹ ڈش ہے وہ میں بتا دوں آپ کو. یہ جو ہے نا آلو کا بھرتا بہت شوق سے کھاتے. کیا بات ہے. اور اس میں بھی پڑی ہوئی کلونجی. ہاں بالکل صحیح. بہت پسندیدہ ڈش ہے. ہاں بالکل اس کو بہت پسند. اس کے علاوہ قبلہ صاحب خود بھی بتا دیں گے آپ کو اور کیا پسند فرماتے ہیں آپ. اور فرمائیے. بہت لمیٹڈ مینیو ہے جو یہ فرمایا انہوں نے، اسی طرح اس پہ کچھ پکانا کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں آتا. کچھ تو کبھی نہ کبھی. وہ لوگ کہتے ہیں نا ہم انڈا بوائل. ابھی انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ پکانا آتا ہے، فوراً بولیں گے کل ہم کھانے آ رہے ہیں. تو اس لیے اب ہم تو اگر بغیر کہیں بھی چلے جائیں گے، یہ تو آپ کا حسن ظن ہے. اگر ہم بغیر کہیں بھی چلے جائیں گے تو ہمیں معلوم ہے بھوکے نہیں آئیں گے ہم. ایسے ہی حضرت صاحب کبھی ٹرائی نہیں کیا؟ نہیں کبھی نہیں ٹرائی کیا. کہاں جانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف نا. کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زندگی میں کئی دفعہ گئے ہوں؟ الحمدللہ. اچھا اب یہ بتائیے کہ والد صاحب کی جو تربیت ہے اس تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے صاحبزادی کی تربیت کے لیے کن پہلوؤں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ ابھی کیونکہ بیٹا میرا بہت چھوٹا ہے تو اس عمر میں ایک تو اپنا کنیکشن اولاد کے ساتھ بنانا چاہیے. صحیح. اس عمر میں اگر آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہو گئی تو بری دوستیوں سے ہمیشہ بچ کے رہیں گے اور آپ ان کے آئیڈیل بھی ہوں گے اور دوست بھی ہوں گے. اور اس عمر میں ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलाएं। कोई चीज़ आई उन्हें अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह अलैहि सलाम का सदका दिया। क्या बात। ये घर जिसमें हम रहते हैं ये हमें अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से दिया है। खाना खा रहे हैं तो ये खाना अल्लाह ने दिया है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका। ये हमारी जितनी इज़्ज़त है पता है ना, ये रसूलुल्लाह का नाम लेने की वजह से। अगर हम रसूलुल्लाह का जिक्र न करते हों तो हमारी कोई हैसियत, इस वक्त से उसके जहन में ये बात रजिस्टर्ड हो जाए। अगर कभी मैं अपने बेटे को वैसे कह दूँ ना उस तरह के, ये देखो बाबा आपके लिए लेके आए, तो कहते नहीं ये मुझे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका अल्लाह ताला ने अता फरमाया। तरबियत का तो हिस्सा पूरा यही कोशिश होती है। अच्छा बल्कि सुभान साहब तो माशाल्लाह नात भी अच्छी पढ़ते हैं। अच्छा छोटी उम्र है लेकिन अभी आप उनका ज़ौक़ देखें किस अंदाज से वो जो मेरी तकरीर सुन लेता है, मैं घर जाता हूँ तो पूरे जज्बात में कर रहा होता है। अच्छा वही दोहरा रहे। अच्छा बचपन में ये जो बकरीद पे जानवर वाला मामला होता है इसमें कभी इंटरेस्ट रहा? ये तो ईद उल फितर नहीं बकरीद की बात कर रहा हूँ, जानवर का कभी रहा? जाहिर है किसको नहीं रहा होगा, बिल्कुल रहा। करते थे कि जानवर लेके आना है? हाँ बड़े शौक से जाके लेके आता था, फिर उसमें से अपने दो चार पसंद के रख के उसको अपने, वैसे तो खानका का बड़ा एरिया उधर पीछे होते हैं, ये उधर अपने पास रखता था और उनकी भरपूर खिदमत करता था, करवाता था। खिदमत से मुराद वो समझ लीजिए बच्चों का होता है। अच्छा कभी क्रिकेट या किसी खेल कूद में कोई हिस्सा लिया, कोई शौक रहा? जी क्रिकेट है या कोई और गेम है? नहीं कभी हिस्सा नहीं लिया, कोई शौक नहीं रहा? गेम्स का कभी इंटरेस्ट, कभी शौक नहीं रहा। स्कूल में शायद कभी टेबल टेनिस खेला हो, लेकिन तो फिजिकल एक्टिविटी क्या रखी जिंदगी में? बिल्कुल गेम्स के एतबार से कभी मौका नहीं मिला। मसरूफियत हमेशा से इस तरफ इतनी रही कि। अच्छा ये बताइए कि दोस्तों में कितने दोस्त हैं, उनकी नौइयत क्या है, और जो ज़्यादा करीबी हैं वो कौन लोग हैं? ज़्यादा करीबी जो हैं उनमें से एक तो आपके सामने बैठे हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह, लेकिन बीच में फूल हैं आपकी इनके। तो फूल ही है ना, कांटे नहीं। ये रुकावट फूल रुकावट नहीं होते। हाँ, फूल होने चाहिए, कांटे ना। ये सिंबॉलिक है ना कि आप दोनों के बीच में फूल हैं। जी हाँ, ये तो मैं खाते हैं भी जाली से, लेकिन तो आपने किसको कहा जाली से? ये फूलों को। अच्छा नहीं मेरी तरफ इशारा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कहा। तो दोस्ती का मयार जो है वो सबसे बीच में रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को देखना चाहिए, फिर अपने अक़ीदे और मसलक को बुनियाद बनाना चाहिए। सही। और उस पर पाबंदी को बुनियाद बनाना चाहिए। सही। और दोस्त कोई ऐसा ना हो जो अल्लाह और उसके रसूल से दूर ले जाए। उसमें फरमाया अलमरउ अला दीन खलीलिही, कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो दोस्त a man is known by his company he keeps। ये हुजूर की हदीस है अव्वलन के अलमरउ अला दीन खलीलिही, कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो दोस्त को ये देखना चाहिए कि हर किस्म की बुराई से पाक हो तो ज़्यादा मुनासिब। अच्छा फैमिली में एक तो घर के लोग हैं, इसके अलावा जो रिश्तेदार वगैरह हैं आपके, उनमें जो है आप का इस्तकबाल, आप को वेलकम किस तरह किया जाता है, आपको देखकर कितना खुश होते हैं? सब बहुत मोहब्बत करते हैं यकीनन। जो है फैमिली का सिलसिला हमारा कुछ मुख्तसर सही है, कोई इतनी बड़ी फैमिली नहीं, लेकिन जो है वो मोहब्बत करते हैं। लेकिन मुझे मुलाकात का बहुत कम मौका मिलता है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, इतने बिजी शेड्यूल में महीनों में एक आप ये समझ लें कि फैमिली में ये आइडियल मेंबर क़िबला साहब हैं सब, चाहे पप्पू हों, चाहे खाला हों, चाहे मामू हों, सब में कोई भी रिश्ता हो, आइडियल शख्सियत साहबजादा हसन हसीबुर रहमान साहब हैं उन सब के लिए। अच्छा लोग अक्सर आपको साहिबजादे की जगह शहजादा कहते हैं, शहजादा कहते हैं, और आपने अपनी ज़िंदगी में जो इख्तियार हासिल किया उससे आपने लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचाया? अपनी तरफ से तो कोशिश हमेशा की, जितनी मेहनत होती है, जितना सफ़र होता है, जितनी गुफ्तगू होती है, उसका मुराद यही होता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों तक पहुँचाया जाए, और जिस भी एतबार से हो सके कोशिश तो होती है। आपकी ज़ाती ज़िंदगी का वो कौन सा पहलू है जो आप समझते हैं कि लोगों के सामने इतना नहीं है? बाज़ पहलू ऐसे होते हैं ना ज़ाती ज़िंदगी, ये पूरी ज़िंदगी लोगों के सामने है, आपकी हर पहलू सबके सामने है। जो पहलू लोगों तक होने चाहिए वो शायद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोगों तक होने चाहिए वो सब है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें कोई ऐसा पहलू नहीं बताएंगे जो हम तक नहीं पहुँचा तक? मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। कितना काफ़ी है? अच्छा यहाँ पहुँच गया ये भी आप समझ जाए। अच्छा ये बताइए कि आपने जो जिसको दुनियावी तालीम कहा जाता है, वो जब हासिल करने के लिए आप उन इदारों में गए, क्योंकि दीनी तालीम तो आपने अपने ही इदारे में हासिल की, जब आप उन इदारों में गए
تو وہاں لوگوں کا آپ کے ساتھ جو ریلیشن رہا وہ کس نوعیت کا رہا؟ بہت عزت کا معاملہ تھا کیونکہ سب کو نسبت کا پتہ تھا، حالانکہ وہ اسکول جو ہے وہ اسلام آباد کے اس طرح کے علاقے میں تھا، لیکن الحمدللہ کیونکہ سب کو نسبت کا پتہ تھا تو بچپن سے لوگ اس کا ایک احترام کیا کرتے تھے۔ کیا سمجھتے ہیں زندگی میں کہ آپ کو آگے مزید کیا کرنا چاہیے؟ کچھ گولز ہوتے ہیں نا انسان کی زندگی کے، کیونکہ ایک سلسلہ آپ لے کر چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ تک پہنچا ہے وہ سلسلہ۔ کام وہ لے لیجئے آپ کو جو راضی کرے، ہاں ٹھیک ہو نام رضا آپ پہ کھڑو ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ خدمت دین کا، بالخصوص مدارس کے نظام کا، تبلیغ کے نظام کا، اصلاح کے نظام کا پھیلانے کے بہت سے ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے کچھ مشاغل رہے کبھی؟ ظاہر ہے جتنی گفتگو ہوتی ہے، جتنی محنت ہوتی ہے، پھر جتنا دینی تعلیم کا بھی وقت گزرا اسی میں گزرا۔ مقرر جو اچھا مقرر ہوتا ہے زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ تعلیم میں گزرا، اور اس کے بعد ابھی جتنا وقت ہے الحمدللہ کوشش ہوتی ہے، یہ فیاضی صاحب سال میں سینکڑوں خطابات حضرت کو ریکارڈ کر کے دینے ہوتے ہیں، پھر مجالس میں ہمیشہ ایک نئی تحقیق کے ساتھ آنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کی زبان کی روانی ہے نا، یہ روانی یہ بتاتی ہے کہ پیچھے مطالعہ ہے، ایک کثیر مطالعہ ہے پیچھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جو ایک ذکر ہے اسی کی برکت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس وہی۔ اچھا، موجودہ جو ہمارا نعت خوانی کا جو سلسلہ ہے، اور ہمارے کیو ٹی وی پہ تو محترم ہمارے عامر فیاضی صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور یہ نئے نعت خوانوں کو بھی اور جو ہمارے سینئر ہیں ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ آپ کا ان سے بہت پرانا تعلق رہا ہے، آپ ان کے حوالے سے بھی تو کچھ ہمیں بتائیے، کچھ ارشاد فرمائیے۔ بڑے خالص انسان ہیں، بے لوث انسان ہیں، خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنے آپ کو مٹا کے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ دن رات کام میرے کرتے ہیں بہت خوبصورت دوست ہیں۔ اور لوگوں کی میں نے دیکھا پاکستان بھر سے جو ثنا خواں ہیں ان کو ایک یہ پلیٹ فارم ملا ہے، ان کا ایڈجسٹمنٹ بڑا خوبصورت انداز میں کرتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو آپ ان کے بارے میں صرف اتنا ہی کہیں گے کہ خوبصورت انسان ہے اور محنت سے کام کرتے ہیں؟ نہیں، ہر اعتبار سے خوبصورت ہے ماشاءاللہ، آپ کی ان سے دوستی ہے سر؟ بہت زیادہ۔ کیونکہ ہمارا بھی آپ سے محبت کا رشتہ ہے، عقیدت کا رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے۔ آپ کو دیکھ کر ہمارے چہرے پر رونق آتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ کو چاہے اسکرین پر دیکھیں یا مشافہ آپ سے گفتگو ہو۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا پیغام جو آپ ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہوں اس پلیٹ فارم سے؟ کیونکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں آپ نے ابتدا بھی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہی کی جی، اور ابھی بھی یہاں ہے اور یہیں رہنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کوئی ایسی بات جو آپ ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ نوجوان مجھے زیادہ سنتے ہیں جی جی، تو یاد رکھیے گا، آئیڈیل آپ کا جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ صحیح، کبھی کسی دنیا دار کو آئیڈیل نہ بنائیے گا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، کوئی بندہ اچھا لگتا ہے، کسی کو صاف انسان کی صاف عادت اچھی لگتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنا آئیڈیل رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو بنائیے گا۔ ہر شعبے میں کامیاب ہوں گے، صرف دین میں نہیں، دنیا کے بھی ہر شعبے میں کامیاب ہوں گے۔ اور فلاں ہمارا سٹار ہے، فلاں ہمارا سٹار ہے، فلاں ہمارا سٹار ہے، یہ دنیا کے لوگ رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں ایز اے سٹار نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا اصحابک النجوم، ہمارے سٹار رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ افضل البشر بعد از انبیاء، بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ وہ ہمارے سٹار ہیں۔ ماشاءاللہ جی۔ ان کی زندگیوں کو مشعل راہ بنا۔ اچھا، پاکستان سے باہر آپ تشریف لے کے جاتے ہیں اور یہی تبلیغی معاملات ہوتے ہیں تمام۔ ایک نوجوان، آپ ماشاءاللہ بہت کم عمری سے ماشاءاللہ خطاب فرما رہے ہیں اور اس طرح کے تبلیغی دورے کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان کو جب لوگ دیکھتے ہیں اپنے سامنے تو ان کا کیا ریسپانس ہوتا ہے دنیا میں پاکستان کے علاوہ؟ آپ وہاں بھی جاتے ہیں جہاں گورے ہیں، وہاں بھی جاتے ہیں جہاں پر رنگدار لوگ ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں الحمدللہ 90% مجمع نوجوانوں کا ہوتا ہے، 80% نوجوانوں کا ہوتا ہے، اور دیگر حضرات بھی سب بڑے شوق سے الحمدللہ۔ مطلب آپ کو نوجوانوں کی طرف سے ریسپانس ملتا ہے؟ الحمدللہ۔ نوجوان قیادت ہو، رہبر نوجوان ہو تو نوجوانوں کی اٹریکشن ہوتی ہے اس سے، آپ یہ بالکل بتانا ایسی ہے، چاہ رہے ہیں۔ بالکل ایسی۔ ایسا ہی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ بتائیے مجھے کہ ہمارے یہاں جو آج وہ لوگ جو علماء کرام ہیں نوجوان اور تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، انہیں کوئی ٹپس دینا چاہیں گے آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یکے بعد دیگر 3 لوگ آئے، سوال تینوں کا ایک تھا
کہ ہمیں کوئی مختصر جامع نصیحت فرما دیں. تینوں کے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب مختلف تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 3 سوال 1 جواب مختلف. حضور نے فرمایا میں نے اس میں جو کمی محسوس کی اس کو بتا دیا, اس میں جو کمی محسوس کی اس کو بتا دیا, اس میں جو کمی محسوس کی اس کو بتا دیا. ایک بات یاد کر کے ہر جگہ وہی سنانا, کوئی سنے یا نہ سنے ہم نے سنانا ہے, ایسے نہ کریں. ہر معاملے کے اوپر گرفت ہونی چاہیے. دین کو عصری تقاضوں کو دین کے ساتھ میچ کر کے ان کو بتائیں, اور جہاں جس چیز کی ضرورت محسوس کریں اس چیز پر لوگوں کی رہنمائی کریں تاکہ لوگ آپ سے سیکھنے کی عادت ڈالیں. آپ یہ میں بڑے علماء کو نہیں بتا رہا, وہ جو نوجوان, تو میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نوجوانوں کی تربیت کے لیے ان لوگوں کو تیار کرنے کے لیے جو معاشرے میں جا کے لوگوں کی رہنمائی کریں, ان کے لیے آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. ہمارے وہاں اسی لیے المعہد المحمدی العالی میں جہاں درس نظامی کی تعریف دی جا رہی ہے وہاں ان ساری چیزوں پہ بہت غور کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ تشریف فرما صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان, اور ایک بڑی شخصیت ہیں. ہم نے ان سے بڑے بے تکلفانہ انداز میں گفتگو کی ہے, لیکن ان کا جو مقام ہے, ان کا جو مرتبہ ہے, ان سے جس طرح لوگ عقیدت کے ساتھ ملتے ہیں وہ یقیناً آپ کے بھی علم میں ہے. اور آج ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اس بے تکلفی کی اجازت دی اور ہم نے اس طرح سے ان سے بات کی ہے. ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ واقعی قابل قدر ہیں جو دنیا بھر میں جاتے ہیں اور دین اسلام کی, شریعت کی, سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کی جو ہے تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں. آپ کے شاگرد تو ہیں لیکن مریدین جو ہیں میرے خیال میں وہ بھی لاکھوں کروڑوں میں, جن کا شمار نہیں ہے. کبھی کیا اس کا شمار آپ نے؟ لاکھوں کی تعداد, ملینز میں الحمدللہ ماشاءاللہ. اور بڑی عقیدت کے ساتھ لوگ, اور وہ سب بھی فریضہ انجام دے رہے ہیں. میں جانے سے پہلے عامر فیاضی صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ فرمائیے حضرت کے حوالے سے, تاکہ ہم پھر اپنے ناظرین سے اور حضرت سے. دیکھیں حضرت اپنا تعارف آپ ہیں, اور میں بلا وجہ کوئی بات ایسی کہوں حضرت کے متعلق, کیونکہ ان کی ذات, لیکن ان سے ہمیشہ لوگوں کو محبت کا پیغام ملا, پیار ملا, شفقتیں ملیں, خلوص ملا, اخلاص ملا. تو ایک شخصیت کے اندر اتنی ساری چیزوں کا یکجا ہو جانا, دیکھیں, اور خاص طور پہ دیکھیں ان کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے, اور سب سے یہ ایک ہی انداز سے ملتے ہیں, محبت فرماتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں. چاہے ہم جیسے لوگ ہوں, ہم سے بھی اسی طرح محبت اور پیار سے پیش آتے ہیں. اچھا, ہر شخص کو ایسا لگتا ہے کہ شاید قبلہ صاحب سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو بس اس سے بڑی شخصیت کی میں کیا تعریف کروں. ماشاء اللہ. حضرت صاحب آپ کے اندر ہمیں آپ کے بزرگوں کی تربیت کا عکس نظر آتا ہے, یہ حقیقت ہے. میں نے اپنی گفتگو میں بھی جو عرض کیا, تو میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ آپ کے بڑوں نے آپ کی تربیت کے لیے خود قربانیاں بھی دیں اور آپ کو آگے لے کر آئے. اور اللہ کرے کہ یہ جو آپ کی تربیت ہے, اس تربیت کے اثرات ہماری سوسائٹی پر مثبت رہیں, اور آپ ہمیشہ اپنے مشن میں اس سے بہتر طریقے سے آگے بڑھیں, کیونکہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی اس مسکراہٹ کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور ہم اس مسکراہٹ کو دیکھ کر جیتے رہیں. عامر فیاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت نوازش. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ آج محترم حضرت صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان صاحب تشریف فرما تھے, اور ان کے ساتھ ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر محمد عامر فیاضی صاحب بھی موجود تھے. عامر فیاضی صاحب کے بارے میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ جب عامر فیاضی صاحب پہلی مرتبہ یہاں پر تشریف فرما ہوئے تو یہاں ایک بہت بڑے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے, اور انہوں نے میرے سامنے یہ کہا کہ میں نے زندگی میں اتنی جاندار آوازیں بہت کم سنی ہیں. آپ کو وہ کومنٹس یاد ہوں گے. بالکل. اور اس کے بعد ہم یہ جاندار آواز سن رہے ہیں. حضرت صاحب ماشاءاللہ, پھر میں ایک دفعہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا. عید مبارک آپ کو. آپ کی جو شکایت ہے ہم اس کا بھی ازالہ کرتے ہیں کہ آپ کے طفیل ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر کچھ عید کے جو لوازمات ہیں ان سے فیض یاب ہوتے ہیں. عامر فیاض صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.